لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، تب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اب یہاں ہمارا رہنا دشوار ہو گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا۔ اور شب ہجرت جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کفار و مشرکین کو احساس ہو گیا اور ان لوگوں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے، کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپنے کے لیے غار ثور کا پناہ لیا۔ جب غار ثور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھپ گئے تو کفار و مشرکین بھی آپ کے قدم مبارک کے نشانات کا تعاقب کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور وہ لوگ غار ثور کے اوپر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے تھے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ اب ہم کفار و مشرکین سے بچ نہیں سکتے ہیں، اب وہ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لو نظر احدهم الى قدمیہ لرآنا، کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن دو لوگوں کے بیچ میں تیسرا اللہ رب العزت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس معاملے کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا تھا، تو آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اور آپ کو پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لو نظر احدکم الی قدمیہ، کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ بھی لیا تو بھی وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی رعایت، اس کی عنایت میں ہیں، لہٰذا جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں تب تک ہمیں کوئی نہ تو ڈھونڈ سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور یہی آیت کریمہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنے معاملات اور اپنی دکھ پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے تکلیفوں کو اور اپنی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے، جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رہے گا تب تک ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف چھو نہیں سکتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار و مشرکین ڈھونڈ کر نکال نہیں پائے تو ان لوگوں نے واپس آ کر مکے میں اعلان کر دیا کہ جو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر کے یا ڈھونڈ کے ہمارے پاس لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ جب یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی تو کفار و مشرکین تمام لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعاقب کرنے لگے، اور انہی لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور پیچھا کرتے کرتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ جو ہی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، آپ نے ان کے خلاف دعا کر دی اور ان کی سواری زمین میں دھس گئی۔ جب ان کی سواری زمین میں دھس گئی تو وہ التجا اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہماری سواری زمین سے نکل جائے۔ جب ہماری سواری زمین سے نکل جائے گی تو ہم آپ لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور ان کی سواری زمین سے نکل گئی۔ جو ہی ان کی سواری زمین سے نکلتی ہے پھر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے ان کے خلاف دعا فرما دی اور پھر سے ان کی سواری زمین میں دھس گئی۔ جب دوبارہ ان کی سواری زمین میں دھس گئی تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے فریاد کرنا شروع کیا اور التجا کرنا شروع کر دیا کہ اے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ
اس مرتبہ ہمارے حق میں دعا کر دیجیے کہ ہماری سواری نکل جائے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم سے ہماری زاد راہ کو بھی لے لیں اور ہمارے تمام سامان کو بھی لے لیں، لیکن ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہماری سواری نکل جائے۔ اگر ہماری سواری نکل جاتی ہے اور تو ہم آپ پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے اور ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے، اور راستے میں جو کوئی بھی ہمیں ملے گا ہم تمام لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت دور دور تک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کر لیا، لیکن ہم نے ان کو نہیں ڈھونڈ پایا، ہمیں وہ نہ ملے۔ تب پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور ان کی سواری پھر زمین سے نکل گئی۔ جب ان کی سواری زمین سے نکلتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ جب مکہ وہ واپس آتے ہیں تو راستے میں جن جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تمام لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا تو کیا، لیکن ہم نے ان کو ڈھونڈ نہیں پایا، کیونکہ وہ اس راستے میں نہیں ہے، شاید کسی دوسرے راستے سے نکلے ہوں۔ جب یہ بات مکہ تک پہنچ گئی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ لوگ نہ ڈھونڈ سکے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحفاظت اور بحفظ و امان صحیح سالم مدینہ شریف پہنچ گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف میں حملہ کر دیا اور مکہ شریف کو فتح کر لیا۔ جب مکہ شریف کو فتح کر لیا اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا اور تمام لوگوں کو امان دے دی، اور اسی امان میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تھی اور پھر ان کے حق میں دعا کر کے ان کی سواری کو زمین سے نکالا تھا، اس وقت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ایک امن نامہ لکھوا لیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس امن نامے کو لے کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیے ہمارے پاس آپ کا یہ خط ہے، آپ کا یہ امن نامہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں امان دیجیے اور ہمیں داخل اسلام کیجیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امان قبول فرمایا اور آپ کو مشرف باسلام بھی فرما لیا۔ تو ہمیں حضرت سراقہ بن مالک کی سواری کو زمین میں دھسنے اور کفار نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور وہاں تک وہ پہنچ بھی گئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ لوگ نہ پائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت پر پورا بھروسہ اور پورا یقین تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس بات سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ جب تک آپ کا وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کو یقین اور بھروسہ رہے گا، تب تک آپ کو کوئی مصیبت چھو نہیں سکتی، تب تک آپ کو کوئی مصیبت پہنچ نہیں سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔